ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ جل شانہ جو انسانوں کا خالق، مالک، رازق، سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو انگنت نعمتوں سے نوازا ہے. ہر شخص کے مشاہدے میں یہ بات ہے، قرآن نے خود اس بات کو واضح طور پہ بیان فرمایا کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے. یہ دائرہ امکان میں یہ چیز موجود نہیں. دو نعمتیں اگر انسان غور کرے ایسی ہیں جس کو انسان سب سے بڑی نعمت شمار کرتا ہے. ایک انسان کو جان کی نعمت اور دوسرا مال و دولت کی نعمت. بعض اوقات مال و دولت کے حصول کے لیے انسان جان کی بازی لگا دیتا ہے، مال کی حفاظت کے لیے جان کو قربان کرتا ہے. بہت بڑی نعمت ہے مال. لیکن اسی طرح بعض اوقات انسان جان کو بچانے کے لیے، جان کی حفاظت کے لیے اپنا سارا مال بھی خرچ کرنے کو تیار ہوتا ہے. مال بھی بہت بڑی نعمت. یہ دونوں نعمتیں انتہائی قیمتی ہیں. ہر نعمت ہی قیمتی ہے، لیکن ہر عام فہم شخص سمجھتا ہے کہ مال و دولت کی نعمت بہت بڑی ہے. لیکن یہ چیز ذہن میں رہے، آپ لوگ اس چیز کو جانتے ہیں کہ اس مال کو اور اس جان کو جو نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں، یہ نعمت اسی وقت شمار ہوگی جب ہم اس جان کو اور مال کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق خرچ کریں. اسی جان اور مال کو اگر اللہ تعالیٰ کے حکموں کے خلاف انسان استعمال کرے گا تو یہی جان اور مال انسان کے لیے وبال بھی بن سکتا ہے اور بنتا ہے. پھر آپ غور کیجئے گا، اللہ تعالیٰ نے جو عبادات بندوں پہ فرض کی ہیں، ان عبادات کو بھی انہی اقسام کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے. کچھ عبادتوں کو ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ مالی عبادت ہے، کچھ کہتے ہیں یہ جانی عبادت ہے. صدقہ، خیرات، زکوٰۃ آپ دیتے ہیں، اس میں انسان کا صرف مال خرچ ہوتا ہے، فزیکلی اس میں جان کا کوئی خرچ نہیں. لیکن آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اور روزہ خالصتاً انسان جان کو مشقت میں ڈالتا ہے. تو کچھ عبادتیں مالی کہلاتی ہیں، کچھ جانی کہلاتی ہیں، اور کچھ عبادات ایسی ہیں جو ان دونوں کا مرکب ہے. جس عبادت کو ہم جانی بھی کہہ سکتے ہیں اور مالی بھی کہتے ہیں. مثلا آج جو عبادت ہو رہی ہے حج کی عبادت، حج کے اندر انسان کو فزیکلی بڑی مشقتیں بھی کرنا پڑتی ہیں. آپ میں سے الحمدللہ بیشتر حضرات حاجی ہیں، وہ جانتے ہیں. لیکن مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے. یہ عبادت جانی بھی کہلاتی ہے، مالی بھی کہلاتی ہے. تو یہ دو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر انسان کو دی، ایک جان اور ایک مال. عبادات بھی کچھ جانی ہیں، کچھ مالی ہیں. لیکن عجیب بات ہے، آپ نے اس چیز پہ غور کیا ہوگا کہ عبادت وہی بنتی ہے، اسی وقت عبادت بنتی ہے جب آپ اس عمل کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کریں. کام وہی ہے. اب آج کا دن ہے، کل فضیلت والا روزہ تھا، اللہ نے توفیق دی جن کے انہوں نے رکھا. رمضان کا مہینہ ہے، فرض روزہ 30 دن 29 دن رکھنے کے بعد عادت بھی بن جاتی. جہاں یکم شوال آیا، وہی عبادت، وہی کام جو ایک دن پہلے فرض تھا، آج اگر کوئی کہے کہ جی میں وہی عبادت کرنا چاہوں، اسی طرح سحری افطاری کروں، روزہ رکھوں، آپ جانتے ہیں جہاں یکم شوال آیا حرام.
کام تو وہی ہے، کل تک وہ بہت بڑی عبادت تھی، عمل بھی وہی ہے، اور ہو سکتا ہے 4 دن کے بعد پھر عبادت میں اس کو شمار کیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف جب آپ نے وہی عمل کیا تو وہ عمل عبادت شمار نہیں ہوگا۔ حجاج کرام گئے ہوئے ہیں وہاں، اور اس دفعہ اتفاق سے تاریخیں بھی ایک سے ہیں، وہاں پہ 10 ذی الحجہ، یہاں پہ 10 ذی الحجہ، آپ میں سے حاجی حضرات کو پتہ ہوگا 10 ذی الحجہ کو جو حجاج کرام ہیں ان میں سے بعض حضرات بڑے ہی جزبز ہوتے ہیں۔ 10 تاریخ ہے، اب وہاں 2 گھنٹے کا فرق ہے، ہمارے 6 بج رہے ہیں، وہاں بھی 4 بج رہے ہیں۔ اب جب وہاں 7-8 بجتے ہیں اور عرفات کے میدان سے کل حاجی آیا، رات کو مزدلفہ میں قیام کیا، آج 10 تاریخ کی صبح منی کے اندر آیا اور اس نے جمرات پہ کر مارنے۔ اب بیشتر حاجی اس وقت پوچھتے ہیں کہ سب 10 ذی الحجہ ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے، سر وہ عید کی نماز، آپ جانتے ہیں حاجی پر عید کی نماز نہیں حکم۔ میرے عرض کرنے کا مقصد ہے کہ عمل وہی ہے، لیکن وہ عمل جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر کریں گے تو عبادت ہے، سیم وہی عمل ہے۔ اگر آپ نے خود ساختہ سوچ کے مطابق اسی عمل کو کریں گے عبادت نہیں ہوگی۔ یہی قربانی کا جانور ہے، آپ ایک دن پہلے ذبح کر لیجئے، آج تو ایام نحر شروع ہو گئے، آپ ایک دن پہلے ذبح کریں، 1000 کہیں جی انما الاعمال بالنیات، نیت میری یہ ہے، قربانی کی ہے، بسم اللہ بھی میں نے پڑھی، قبلے کی طرف رجوع بھی ہے، مال بھی میرا حلال ہے، نیت بھی قربانی کی نیت سے جانور خریدا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں عمل وہی ہے، ایک دن پہلے کریں گے تو قربانی نہیں ہوگی، 3 دن بعد کریں گے تب بھی قربانی نہیں ہوگی، عمل وہی ہے، کام بھی وہی ہے۔ نیت کی بھی بظاہر آپ بے شمار نعرے لگا لیں، لیکن جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے خلاف ہوگا تو معذرت کے ساتھ وہ عبادت نہیں کہلائے گی، بلکہ بعض صورتوں میں گناہ شمار ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ جان اور مال یا جتنی نعمتیں اللہ جل شانہ نے انسان کو دی ہیں، یہ انسان کے لیے فائدہ مند اسی وقت ہیں جب اس جان اور مال کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر بندہ استعمال کرتا ہے۔ پھر یہ جو قربانی کی عبادت یہ اللہ کی توفیق سے، پھر ان عبادات میں وقت بڑا مختصر ہے، میں ایک 2 پوائنٹ بتا رہا ہوں۔ عبادات میں بعض عبادات ایسی ہیں کہ جو سارا سال انسان کرتا ہے، نماز تو 24 گھنٹے میں 5 دفعہ تو فرض ہے، اس کے درمیان میں جو مکروہ اوقات کے علاوہ آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں، وہی عمل نماز کا نوافل کے رنگ میں کر سکتے ہیں، سارا سال کرتے ہیں۔ روزہ سال میں 1 مہینہ فرض ہے، لیکن اس کے علاوہ سارا سال میں آپ 5 دنوں کے علاوہ نفلی روزے رکھ سکتے ہیں۔ لیکن 2 عبادتیں ایسی ہیں جن کے لیے اللہ جل شانہ نے وقت بھی متعین کر دیا، سارا سال نہیں کر سکتے، اور ان 2 میں سے بھی ایک ایسی ہے جن کے لیے وقت بھی متعین ہے، جگہ بھی متعین ہے۔ جس کے لیے وقت اور جگہ دونوں متعین ہیں، سارا سال نہیں ہو سکتا، 1000 آپ نیت کرتے جائیں، وہ تو ہے حج کی عبادت۔ حج کی عبادت کے لیے اوقات بھی متعین ہیں، 8 ذی الحجہ سے لے کر 12 تک 5 دن، اور اس کے لیے جگہ بھی متعین ہے۔ اگر ایک شخص بیت اللہ کے سائے میں 9 ذی الحجہ کو سارا وقت بیٹھا رہے، احرام بھی باندھا ہوا ہے، لبیک کے الفاظ بھی زبان پر ہیں، حج نہیں ہوگا، حالانکہ بالکل ساتھ ہی عرفات، حج نہیں ہوگا۔ آپ اس عرفات میں جائیں گے، وقوف عرفات کریں گے، اور وہ بھی ان بٹوین، وہ جو اللہ نے اوقات مقرر کیے اسی میں 9 ذی الحجہ کو جائیں گے تب حج ہوگا۔ اس کے لیے جگہ بھی متعین ہے، وقت بھی متعین ہے۔ لیکن دوسری عبادت جس کے لیے وقت تو متعین ہے، جگہ متعین نہیں ہے، وہ ہے قربانی کی عبادت۔ یہ قربانی صرف حجاج کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، آپ تو جانتے ہیں الحمدللہ بعض لوگوں کے ذہن میں غلط فہمی ہوتی ہے۔ ایک بڑی عام فہم بات ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تو ایک فرمایا، حجۃ الوداع جسے کہتے ہیں، حج کی فرضیت یہ 9 ہجری میں ہوئی، لیکن اس سے پہلے 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا ہے مدینہ منورہ، کہاں مدینہ، کہاں مکہ، عرفات، مزدلفہ جہاں حج ہوتا ہے، مدینہ منورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال قربانی فرمائی۔ اب یہ معلوم کیا ہوا، یہ حج کا حصہ نہیں ہے،
قربانی تو آپ جہاں بھی ہوں، اگر جب وہ دن آ جائے آپ کے پاس وسعت ہو، آپ پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر آج وہ دن شروع ہو گئے ہیں۔ قربانی انسان دنیا میں جہاں بھی ہو، جب وہ دن آ جائیں اللہ نے اس کو وسعت دی ہے، اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ یہ جو میں باتیں عرض کر رہا ہوں، اگر آپ اس چیز کو سمجھ لیں تو وہ جو ایک وسوسہ انسان کے ذہن میں آتا ہے اور اب وہ وسوسے سے بڑھ کر ایک سوچ بنتی جا رہی ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم صبح و شام جب الٹی سیدھی باتیں سنتے ہیں، معذرت سے عرض کر رہا ہوں، تو اس میں ہمارا ایک ذہن بن جاتا ہے۔ آج کا نوجوان بھی بعض اوقات پوچھتا ہے، چونکہ ذہن بنائے جا رہے ہیں پلاننگ کے ساتھ، کہتا ہے جناب یہ قربانی آپ کرتے ہیں، اتنے جانور قربان کرتے ہیں، خون بہاتے ہیں، یہ تو جانوروں پہ بھی بڑا ظلم ہے، پیسے کا بڑا ضیاع ہے۔ دیکھیں نا اتنے آپ کے ملک میں، آپ کے محلے میں، آپ کے خاندان میں اتنے لوگ ضرورت مند ہیں، یہ جو اربوں روپے آپ لگاتے ہیں اس سے ان کی خدمت کریں۔ بظاہر نعرہ بڑا اچھا ہے، الفاظ بڑے اچھے ہیں، لیکن یاد رکھیے میں نے ابھی آپ سے عرض کیا ہے، ایک شخص نماز نہ پڑھے، اپنا سارا مال خیرات کر دے، نماز کا ثواب ملے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ نماز کی فرضیت ادا ہوگی؟ کبھی بھی نہیں ہوگی۔ نماز ایک مستقل عبادت ہے، زکوٰۃ ایک مستقل عبادت ہے، لوگوں کی مدد کرنا، سب کا خیرات کرنا بہت بڑی عبادت ہے، لیکن قربانی کرنا یہ مستقل ایک عبادت ہے، قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اور عجیب بات ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا نا، صحابہ نے پوچھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ما ہی الاضاحی، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی جو ہم کرتے ہیں یہ قربانی ہے کیا؟ قربانی کیا ہے؟ حالانکہ کرتے تھے، جانتے تھے، یہ تھوڑی کہ عمل نہیں آتا تھا کہ نہیں جانور پہ چھری چلانی ہے نا، اس کی حکمت پوچھ رہے ہیں کہ اصل میں قربانی کے پیچھے فلسفہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ کو حدیث ہر ایک کو یاد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ اجداد میں جو تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی سنت اور ان کا طریقہ ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جانور کی گردن پہ چھری تھوڑی چلائی، انہوں نے تو بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت تو کب بنے گی کہ آپ وہ جذبہ دل میں پیدا کریں۔ جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بیٹے کی گردن پہ، اور آپ سارے واقعات سے واقف ہیں، بیٹا بھی کوئی ایسا نہیں، انتہائی تمناؤں سے ہونے والا بیٹا جس کی بشارت قرآن دے رہا ہے فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے انہیں خوشخبری دی ایک بڑی بردبار بیٹے کی۔ اور ہوا بھی کب؟ تاریخ کی کتابیں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں، تاریخ اس بات پر متفق ہے، کم سے کم ابراہیم علیہ السلام کی عمر کتنی تھی اس پہ اتفاق ہے، میکسیمم کے اندر کئی اقوال ہیں، کم از کم جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تھی وہ تاریخی روایات کے مطابق 80 سال تھی، بعض 90 بھی کہتے ہیں، اس کے علاوہ اقوال 100 سے اوپر کے بھی ہیں، وہ تو میں اوپر کے اقوال عرض کر رہا، منیمم جو قول ہے ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 یا 90 سال تھی، جس عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہو رہی ہے، اس بڑھاپے کی حالت میں، اور بڑھاپے کی حالت میں ولادت ہو رہی ہے۔ ولادت ہونے کے بعد وہ سارے واقعات آپ کے علم میں ہیں کہ بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، قرآن میں سارے واقعات، بغیر ذی زرع، جہاں زراعت نہیں ہوتی، اب تک بھی نہیں ہوتی مکے میں زراعت، وہاں چھوڑ کر آئے بیٹے کو اور ماں کو، حضرت حاجرہ علیہ السلام کو لے گئے، آزمائش۔ اب یہ بھی تو سنت ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنا۔ میں عرض کر رہا ہوں وہ اتنی آزمائش والا بیٹا جو اتنی بڑی آرزوؤں سے ہوا، اب آزمائش آئی، بچے کو چھوڑ آئے، بچے نے وہاں پر اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ نے بچے کو جان بخشی، بچہ بڑا ہوا۔ قرآن کے الفاظ یہ ہیں فلما بلغ معہ السعی، سورہ صافات 23واں پارہ آپ خود پڑھی، فلما بلغ معہ السعی، قرآن کہتا ہے کہ جب وہ بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پہنچے سعی کی عمر کو، سعی کا لفظی مطلب ہوتا ہے کوشش، کچھ ہاتھ بٹانا، تھوڑا بہت کام کاج کرنا،
ہم الحمدللہ سب صاحب اولاد ہیں، آپ دیکھتے ہیں بچہ جب 12-13 سال عمر ہو جائے، یہی تاریخ میں لکھی عمر، اس وقت تھوڑا سا کام کاج میں ہاتھ بٹانے لگتا ہے، کوئی کام میں ہاتھ بٹا دیا، کوئی چھوٹے موٹے کام کر لیے، 10-11 سال کی عمر کا بچہ ہے۔ تو قرآن کے اس الفاظ کے مطابق جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر اس حد تک ہو گئی، قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، قرآن کے الفاظ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اور ابراہیم علیہ السلام بھی کوئی عام ہستی نہیں ہے، خلیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے دوست۔ نماز میں درود شریف میں جب تک آپ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم نہ کہہ لیں، درود پورا ہی نہیں ہوتا۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مقدس ترین ہستی، جنہیں جد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، انہیں حکم ہو رہا ہے، انہوں نے کہا کہ اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے؟ اب بچہ بھی وہ ہے کہ جن کی نسل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لانا ہے، حضرت اسماعیل، بنی اسرائیل میں نہیں، آپ سسن بنی اسماعیل کا، آپ سارے اہل علم بیٹھے جان۔ اب اسماعیل علیہ السلام نے جب کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، قرآن میں آگے ہے فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا۔ کیا مانا؟ کہ جب بچے کو حکم ہوا، واقعات تو ہم اور انداز میں سنتے ہیں بڑی لفاظی کے ساتھ، میں مختصر قرآن کے الفاظ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جب یہ خواب کا واقعہ ہوا، فلما اسلما، دونوں کے دونوں اس بات پر تیار ہو گئے۔ اسلما، اسلم، یسلم، اسلام، یہ اسی سے نکلا ہے۔ اسلام کا مطلب بھی یہ ہے کہ اپنے آپ کو بالکل اللہ کے حوالے کر دینا، سرے تسلیم خم۔ تو فلما اسلما، جب دونوں نے اطاعت کے اندر اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ دیا، اب یہاں ایک بات سمجھنے جو سوال آتا ہے ذہنوں میں، بات پوچھتے ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا تھا خواب میں، قرآن کہہ رہا ہے انی ارا فی المنام، قرآن کے الفاظ ہے انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب میں دیکھ رہا ہوں میں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بیٹے کو کہا فانظر ماذا تری، تیری کیا رائے؟ اب یہاں جو سوال آتا ہے کہ یہ خواب میں حکم کیوں تھا؟ باقی تو حکم دینے والا جانے، جس نے حکم دیا اللہ تعالیٰ، لیکن بعضوں نے حکمت یہ لکھی ہے کہ خواب میں جو حکم دیا تھا، خواب میں الفاظ نہیں تھے کہ ابراہیم آپ ذبح کریں، انی ارا فی المنامی، خواب میں دیکھا یہ تھا کہ چھری چلا رہے ہیں، اور وہی جو دیکھا تھا وہ ابراہیم علیہ السلام نے کر گزرے۔ اسی لیے قرآن نے آگے کیا کہا، اللہ تعالیٰ کے الفاظ آئے کہ قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دکھلایا۔ اور یہاں جب یہ بات آتی ہے تو ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے، میں بھی عرض کر دیتا ہوں، وہ فرماتے تھے جب ہم یہ واقعہ سنتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا، اور یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ خواب میں حکم تھا، تو بعض اوقات انسان کو یہاں بھی شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ جی مجھے بھی خواب آیا، مجھے بھی فلاں خواب آیا، تو کیا میں بھی یہ عمل یا اور کوئی عمل کر گزروں؟ یاد رکھیے انبیاء علیہ السلام کا خواب وحی ہوتا ہے، وحی، انبیاء علیہ السلام کا خواب وحی ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کو جو خواب کے اندر حکم ہو رہا ہے یا دکھلایا جا رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے، تو وہ تو وحی تھی ابراہیم علیہ السلام کو جو کی تھی، اس وجہ سے انہوں نے جانور کے وہ بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی۔ اب یہاں بات وہی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دیں، انہوں نے پلٹ کے نہیں پوچھا کہ اللہ تعالیٰ قصور تو بتا دیں، اتنے ارمانوں والا بیٹا اور چھری بھی میں چلاؤں، چلیں قربان ہی کرنا ہے کسی اور ذریعے سے قربان کر دیں۔ مجھے جو حکم ہو رہا ہے، باپ کو، بوڑھا باپ انتہائی آرزوؤں سے بیٹا ہوا اور کہاں چھوڑ کر آئے بواد غیر ذی زرع، وہاں بظاہر چانس نہیں تھا، بظاہر اللہ نے وہاں پر زندگی دی، 12-13 سال عمر ہو گئی، اب اللہ نے حکم دیا کہ اپنے ہاتھ سے وہ چھری چلاؤ، وہ پلٹ کے نہیں پوچھ رہے کیوں، وجہ کیا ہے، وہ سمجھتے ہیں حکم کس کی جانب سے ہے، اللہ جل شان۔ یہ ہے اصل میں وہ سنت ابیکم ابراہیم۔ آپ دیکھیں ابلیس کو حکم ہوا تھا سجدہ کرو، سارے واقعات قرآن، اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس،
ابلیس نے انکار کر دیا اور آرگومنٹس لانے شروع کر دیے. قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے افضل ہوں، میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے آدم، میں کیوں اسے سجدہ کروں؟ آگ کی خاصیت ہے بلندی، مٹی کی خاصیت ہے پستی، تو بلند چیز تو نہیں جھکے نا، جو ہے ہی پست وہ جھکے، میں کیوں سجدہ کروں؟ لیکن یہ نہیں دیکھا حکم کس کی طرف سے، حکم خالق کی طرف سے، حکم آگ کا بھی خالق، ابلیس کا بھی خالق، ساری کائنات کو وہ حکم دے رہا ہے. جب اللہ کا حکم سامنے آ جائے پھر سرے تسلیم ہے خواہ. یہ ہے اصل میں سنت ابیکم ابراہیم، کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اور اس میں جو بنیادی سبق ہمیں ملتا ہے، اللہ تعالیٰ اگر ہمارے ذہنوں میں وہ چیز ڈال دے کہ پوری زندگی میں جس وقت اللہ کا حکم آ جائے کہ یہ کام کرو، وہاں پھر اپنی گھوڑے نہ دوڑائے. ہاں یہ کنفرم ہو کہ اللہ کا حکم ہے یا نہیں. جب یہ یقین ہو گیا اللہ کا حکم ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ کر کے دکھایا، جب یہ چیز سامنے آ جائے اب اس کے بعد پھر سر تسلیم خم، سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور طریقہ ہے. پھر ایک اور چیز بھی آج کل ہمارے ذہنوں میں آتی ہے میڈیا کے ذریعے سے، کہتے ہیں جناب ہم بڑا ظلم کرتے ہیں، اسلام تو بڑا رحم کی ترغیب دیتا ہے، دیکھو جانوروں کو خون بہا رہے ہیں، چھری چلا رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں. تو یاد رکھیے ایک ہے جذبہ رحم، ایک ہے جذبہ رحم کو قربان کرنا اللہ کے حکم کے آگے. حالانکہ اگر آپ احادیث دیکھیں، بہت مختصر بلکہ ختم ہو رہا ہے، 1-2 منٹ میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں. احادیث میں اگر آپ دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے بارے میں کتنی شفقت کرنے کا حکم دیا ہے. ایک حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، ایک صحابی بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں، جانور پہ بیٹھے، گھوڑے وغیرہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سواری کے لیے گھوڑا سواری کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے. ایک جگہ رک کے کسی سے دو اشخاص سے آپس میں گفتگو شروع کر دی، جانور کھڑا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنی دیر تم نے، اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، جتنی دیر تم نے بات کرنی تھی آپ گھوڑے سے اتر جاتے، کیونکہ گھوڑا سواری کے لیے ہے. اس وقت تو آپ سواری نہیں کر رہے نا، اس وقت تو آپ رکے ہوئے ہیں، اس کے اوپر سے بوجھ کم کر کے بات چیت کر لیں، جب چلنا ہو سواری کرنا پھر سوار ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا خاص قربانی کے حوالے سے کہ جب تم نے قربانی کرنی ہے تو تمہیں چاہیے، صحیح ستہ کے اندر الفاظ موجود ہے، اس کو مفہوم عرض کر رہا ہوں، تمہیں چاہیے کہ اپنی چھری وغیرہ کو تیز کر لیا، اس لیے کہ اس جانور کو قربان کرنے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو قربان کر رہے ہو جتنی تکلیف ممکن ہے کم سے کم تکلیف ہو. ظاہری بات ہے آپ جانتے ہیں اگر چھری وغیرہ تیز نہیں ہوگی، گھنڈ ہوگی، تو ذرا زیادہ زور لگے گا، دیر تک آپ کو رگڑنا پڑے گا اس کو. اس حد تک رحم ہے. لیکن ایک ہے جذبہ رحم کو قربان کرنا. جب اللہ کا حکم آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن میں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. میری نماز بھی، میری قربانی بھی، اور نماز قربانی تو چلے ایک ہے، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ للہ رب العالمین، اس رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں. یہ ہے اصل وہ بنیادی سوچ کہ زندگی کے ہر معاملے میں انسان یہ سوچ لے جس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ اس مال کو قربان کرو، کر دیا. اور پھر ایک آخری بات اور آپ تاریخ میں اٹھا کے دیکھیں، قرآن میں اس کا ذکر ہے، سورہ آل عمران میں باقاعدہ سوال ہے. بنی اسرائیل نے سوال کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں بھی یہ چیز لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو دیگر امتیں تھیں ان امت والوں پر یہ جب کسی چیز کی قربانی دی جاتی تو اس کو اوپر رکھ دیا جاتا تھا کسی اونچائی پر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگ آتی، حتیٰ یاتینا بقربان تأکلہ النار، قرآن میں ذکر ہے، آگ آ کر اس کو جلا دیتی. اس کا مطلب ہے قربانی قبول ہو گئی. مال غنیمت کے بارے میں بھی یہی تھا، جو مال غنیمت حاصل ہوتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت بھی اس امت کے لیے حلال کر دیا، اور قربانی کا جانور قربان کرو اللہ کی رضا کے خاطر، اور قربان کرنے کے بعد خود ہی اس جانور کا گوشت کھا بھی. اتنی بڑی نعمت. تو جس امت کو کہا گیا کہ جانور قربان کرو وہ بھی سب نہیں، جو صاحب استطاعت ہیں
وہ جانور قربان کریں اللہ کی رضا کے خاطر، پھر گوشت بھی خود کھا لیں، اس امت کے ذہن میں بڑی عجیب و غریب سوال اور وسوسے شیطان ڈالتا ہے کہ یہ کیوں کریں، ہم یوں نہ کر لیں، یوں نہ کر لیں۔ اور جس ہستی کو کہا گیا تھا اپنے بیٹے کو قربان کرو، وہ پلٹ کے پوچھی نہیں۔ تو سنت ابیکم ابراہیم تو وہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے حکم کے آگے صحیح تسلیم خم کیا، یہ ہے اصل سنت ابیکم ابراہیم۔ وقت مکمل ہو چکا ہے، آپ لوگ صفحہ درست فرما لیں کیونکہ قربانی کی عبادت بھی ہے۔